السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کے درس میں ہم ایک ایسے لفظ کی وضاحت کریں گے کہ جس کو بہت سے لوگ بلا سوچے سمجھے استعمال کرتے ہیں، جبکہ اس کا ایک جائز پہلو ہے، محمود و پسندیدہ پہلو ہے، اور دوسرا ناجائز اور مذموم ناپسندیدہ پہلو ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک مذموم ہے، ناپسندیدہ ہے، اور ایک محمود ہے، پسندیدہ ہے۔ وہ لفظ عربی میں اسے لو کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں اردو زبان میں اگر۔ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کام کر لیا ہوتا تو ایسا ایسا ہو جاتا۔ یہ جو اگر ہے، ہمارے ہاں ایک معروف مثل ہے اس تعلق سے کہ اگر مگر شیطانی ڈگر۔ آئیے ذرا ہم اس کی وضاحت کے ذریعہ سے سمجھیں کہ یہ اگر کب شیطانی ڈگر ہوتا ہے۔ قرآن میں سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے منافقوں کے بارے میں کہا، وہ کہتے تھے منافق نہ، مومنین و صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے تعلق سے، کہ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا۔ وہ لوگ جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، یہ منافق کہتے تھے، خود بیٹھے رہے اور صحابہ کرام میدان کارزار میں پہنچ کر کے داد شجاعت دیتے رہے، ان میں بعض شہید کر دیے گئے، تو انہوں نے کیا کہا کہ لو اطاعونا، ہم ان کو منع کر رہے تھے اگر ہماری یہ بات مان لیتے ما قتلوا، تو یہ قتل نہیں کیے جاتے۔ اسی طرح سے سورہ آل عمران ہی میں اللہ رب العزت نے فرمایا انہی کے تعلق سے، منافقین کے تعلق سے، کہ لو کان لنا، یہ کیا کہتے تھے، لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہونا، اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا معاملے سے تو ہم یہاں قتل نہیں کیے جاتے، ہمارے بس میں کچھ بھی ہوتا تو ہم قتل نہ کیے جاتے۔ یہ جو لو ہے، اگر، دراصل یہی مذموم ہے۔ مثلا آدمی نے کوئی کام کیا، بعد میں اس کو شرمندگی اٹھانی پڑی، حزن و ملال میں گرفتار ہوا، تو کہنا شروع کر دیا کہ اگر میں نے یہ نہ کیا ہوتا تو میرے ساتھ یہ نہیں ہوتا، یا مگر اگر میں نے ایسا کر لیا ہوتا تو یہ نہیں ہوتا میرے ساتھ۔ یعنی مصیبت، یہ پریشانی، یہ حزن و ملال نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا احرص علی ما ینفعک، جو چیز تمہیں نفع پہنچانے والی ہے، فائدہ پہنچانے والی ہے، اس کا حرص کرو۔ واستعن باللہ، اور اللہ سے مدد طلب کرو۔ ولا تعجزن، عاجز ہو کے نہ بیٹھ جاؤ۔ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اور اگر کوئی مصیبت تمہیں پہنچے، فلا تقل، تو ایسا نہ کہو لو انی فعلت کذا لکان کذا وکذا، اگر میں نے ایسا ایسا کر لیا ہوتا تو ایسا ایسا ہوتا۔ ولیکن قل، لیکن کہو قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے مقدر کر رکھا تھا، جو کچھ اللہ نے چاہا وہ کیا، وہ ہوا۔ فإن لو تفتح عمل الشیطان، اس لیے کہ لو، اگر، یہ شیطان کے دروازے کو کھولتا، مطلب کیا، یہ شیطانی عمل ہے۔ تو یہ جو اگر ہے یہ مذموم ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے،
اللہ کی قضا و قدر پر اعتراض لازم آتا ہے، انگشت نمائی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو چیز تقدیر میں لکھ دی ہے وہ تو ہو کر کے رہے گی نا، وہ ٹل نہیں سکتی ہے، ادھر سے ادھر وہ نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو چیز تمہیں پہنچنے والی ہے وہ پہنچ کر کے رہے گی، جو ملنے والی ہے وہ مل کر کے رہے گی، اور جو چیز تمہیں نہیں ملنے والی وہ نہیں مل سکتی ہے۔ تو یہ عقیدہ بنیادی طور پر رکھنا چاہیے ہمیں کہ قضاء و قدر پہ انگشت نمائی نہ ہو۔ تو یہ جو اگر لفظ ہے یا لو جو لفظ ہے یا کلمہ کہہ لیں، یہ مذموم ہے، ناپسندیدہ ہے۔ البتہ دوسری جو قسم ہے یا دوسرا جو پہلو لو کا ہے وہ محمود ہے، پسندیدہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اس کا استعمال درست نہیں ہے تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو استعمال کیا ہے لفظ لو کو۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اقوال میں اور بعض احادیث میں لو کا لفظ ملتا ہے وہ محمود و پسندیدہ ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ خیر کی آرزو کرتے ہوئے کوئی شخص اگر یہ لفظ استعمال کرے تو یہ جائز ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، لو استقبلت من امری ما استدبرت ما سقت الہدیہ ولا احللت بالعمرہ، سے بخاری کی حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لو استقبلت من امری، اگر مجھے پہلے سے جو چیز مجھے بعد میں معلوم ہوئی اگر پہلے معلوم ہو جاتی میں پیچھے نہیں رہتا، میں حج کا جانور نہیں لاتا، چونکہ آپ نے حج قران کیا تھا۔ صحابہ کرام جو حج کا جانور نہیں لے گئے تھے انہوں نے حج تمتع کیا تھا، آپ نے اسی کا حکم نہیں دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے پہلے سے یہ چیز معلوم ہوتی تو میں کیا ہے ما سقت الہدی، حج کا جانور نہیں لاتا، میں عمرے کا احرام باندھتا، پھر حلال ہوتا اور پھر حج کا احرام باندھتا، یعنی حج تمتع کرتا۔ یہاں خیر کی آرزو آپ فرما رہے ہیں۔ حج کی جو 3 قسمیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک حج قران کیا، لیکن فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کی بیان فرمائی۔ تو خیر کی تمنا آپ نے کی، خیر کی آرزو کی، تو یہ لفظ یعنی اگر یا لو خیر کی آرزو کرتے ہوئے، خیر کی تمنا کرتے ہوئے کوئی شخص اسے استعمال کرتا ہے تو یہ جائز ہے، یہ پسندیدہ ہے۔ جیسے کسی کو اللہ رب العزت نے دولت سے نوازا ہے، اب ایک آدمی آرزو کرتا ہے، اور اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں فرمایا، وہ کہتا ہے شخص لو ان لی مثل مال فلان، میرے پاس اگر وہ ہوتا جو فلاں کے پاس ہے، لعملت فیہ مثل عمل فلان، تو میں اس میں وہی کرتا جو فلاں کر رہا ہے۔ یعنی اگر میرے پاس وہ خیر ہوتا جو فلاں کے پاس ہے تو میں وہی کرتا جو وہ کر رہا ہے، یعنی خیر کے کام میں سبقت لے جاتا۔ مال میرے پاس ہوتا جیسے فلاں کے پاس ہے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، تو میرے پاس اگر یہ مال ہوتا تو میں بھی اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرتا جیسے یہ میرا بھائی خرچ کر رہا ہے۔ مجھے اللہ نے علم و حکمت سے نوازا ہوتا ہے جیسے میرے فلاں بھائی کو نوازا ہے، تو جس طرح سے یہ دعوت و تبلیغ کے کام میں لگا ہوا ہے، دعوت دین میں پیش ہے، میں بھی وہی کرتا۔ یہ خیر کی تمنا، یہ خیر کی آرزو ہے۔ اگر لفظ یہاں ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ پسندیدہ ہے، جائز ہے، ناپسندیدہ مذموم نہیں ہے۔ تو تفصیل یہ جاننا لفظ اگر کے بارے میں ضروری ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص اگر یہ لفظ استعمال کرتا ہے اور اس کا مقصد وہ ہے، اور ایسے لوگوں کا مقصد ہے جن کا ذکر قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں فرمایا، منافقین کا انتہائی ناپسندیدہ ہے، یہ قضا و قدر پہ انگشت نمائی ہے، اللہ پر اعتراض ہے یہ، اور اللہ کے ساتھ بے ادبی ہے یہ۔ اس لیے کہ جتنے حوادث ہوتے ہیں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں،
جتنے مصائب آتے ہیں وہ مصیبتیں چھوٹی ہو وہ بڑی ہو اللہ کی قضاء و قدر سے. اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اللہ نے جو چاہا وہ ہوا, جو چاہے گا وہ ہوگا. ہمارے آپ کے کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. قضاء و قدر پر ایمان لانا ضروری ہے. ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک بنیادی رکن کیا ہے؟ ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ, کہ تقدیر کے خیر و شر پر ایمان رکھو. مصیبت آئی تو بھی ہم اس کو سمجھیں کہ یہ مصیبت مقدر ہماری تھی. ہم آسائش اور آرام میں ہیں تو ہم اطمینان کریں, اللہ کا شکر ادا کریں, اور ہم کیا کریں؟ یہ ایمان رکھیں کہ ہماری تقدیر میں یہ چیز تھی. مصائب پہ صبر کرنا اور آسانی خوشحالی میں شکریہ ادا کرنا, یہی تو مومن کی شان ہے. اور یہی تو وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے ایک آدمی کی پہچان ہوتی ہے کہ واقعی یہ ایمان والا ہے, قضاء و قدر پر اس کا ایمان ہے. تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اگر جو لفظ ہے یا جو کلمہ اور لفظ ہے عربی میں, اردو میں, اگر یہ کب پسندیدہ ہے کب ناپسندیدہ ہے, ہر آدمی سوچ سکتا ہے. اگر ہم اس لفظ کا استعمال اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں ذرہ برابر شبہ ہے اللہ کی تقدیر پر نعوذ باللہ, تو پھر خیر نہیں ہے ہماری. اور اگر آرزو ہماری اچھی ہے, تمنا ہماری خیر کی ہے, آپ بے شک استعمال کریں, کوئی حرج نہیں ہے. تو کیا معلوم ہوا کہ مذموم کب ہے؟ جبکہ قضاء و قدر پہ انگشت نمائی اور اعتراض مقصود ہو. اسی طرح مذموم کب ہے؟ جب آدمی شر کی تمنا کرے, تب بھی مذموم ہے. خیر کی تمنا کی محمود و پسندیدہ ہے, لیکن شر کی تمنا اگر کی ہے یہ بھی ناپسندیدہ ہے, یہ بھی کیا ہے؟ مذموم ہے. تو اگر جو لفظ ہے اس کا استعمال دیکھا جائے گا کہ جو صاحب حال ہے وہ کس طرح پہ کر رہا ہے, موقع دیکھا جائے گا کس موقع پہ اس کا استعمال کر رہا ہے. ایک آدمی نے کوئی کام کیا, اب ظاہر ہے حزن و ملال میں گرفتار ہو گیا, پریشان ہوا, مصیبتیں آئیں, تو کہا کیا بتائیں, اگر ایسا کر لیا ہوتا تو میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. غلط نہیں ہے, ہمیں اس پہ صبر کرنا چاہیے. آپ کو صبر کرنا چاہیے. اگر مگر جو کہا گیا ہمارے ہاں, اگر مگر شیطانی ڈگر, یہی شیطانی ڈگر دراصل ہے. میرے بھائی یقین جانیے, بعض کلمات ایسے ہیں کہ جن کا اگر استعمال غلط ہو جائے تو آدمی پھر ہلاکت کی طرف گامزن ہو جاتا ہے. موقع محل کے اعتبار سے ان کا استعمال ہونا چاہیے. انہی الفاظ میں سے یہ اگر ہے جو آج ہمارے درس کا موضوع ہے. اس لیے آئندہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ لفظ ہم استعمال کرنے سے پہلے اللہ کی تقدیر پر, قضاء و قدر پر کامل و مکمل ایمان رکھیں اور خیر کے لیے اس کا استعمال کریں, شر کے لیے استعمال نہ کریں. اگر قضاء و قدر پر ایمان ہے اور اس کا استعمال شر کے لیے ہو رہا ہے تو بھی ناپسندیدہ ہے, مذموم ہے. یہ جاننا ضروری ہے. بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی ان پر دھیان نہیں دیتا ہے, ایسے ہی نہیں دھیان دینا چاہیے. شیخ الاسلام علامہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اسی لیے کتاب التوحید کے اندر باقاعدہ اس کا باب باندھا ہے کہ باب ما جاء فی اللو, اس چیز کا بیان جو لو کے سلسلے میں آئی ہوئی ہے. تو یہ لو جو ہے یہ اگر جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں سوچ سمجھ کے استعمال کریں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے منہ سے, ہماری زبان سے جو بھی کلمہ ادا ہو وہ کلمہ خیر ہو, خیر کا کلمہ ہو. اللہ رب العزت ہمیں ان تمام اقوال, اعمال, افعال سے معمور محفوظ رکھے جس سے ہمارے ایمان پہ حرف آتا ہو. یقین جانیے اگر لفظ اگر کا استعمال قضاء و قدر پر اعتراض کرنے کے لیے ہے تو ایسے آدمی کو اپنے ایمان پہ نظر ثانی کرنا چاہیے, توحید پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. بندے کا ایمان
اور بندے کی توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی ہے جب تک اس کا خیال وہ نہ رکھے۔ اس سلسلے میں دو چیزیں قابل احتیاط ہیں۔ پہلی کیا چیز ہے کہ ندامت، حزن اور ملال نہ ہو۔ کوئی عمل کر لیا تو قضاء و قدر سمجھ کر کے اگر مصیبت آئی ہے صبر کر لیں۔ اور دوسری جو قابل احتیاط چیز ہے وہ کیا ہے کہ اس سلسلے میں اگر کوئی شخص اس لفظ کا استعمال کرتا ہے، لفظ اگر کا، اور اللہ کے ساتھ بے ادبی ہوتی ہے، قضاء و قدر پہ اعتراض و انگشت نمائی ہوتی ہے، تو اسے احتراز کرنا چاہیے۔ یہ دو چیزیں قابل احترام ہیں۔ اور پھر اگر یہ چیز موجود ہے تو اس کو جان لینا چاہیے کہ ایمان اس کا مکمل نہیں ہے، توحید اس کی مکمل نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جب تک اس دنیا میں ہمیں آپ کو زندہ رکھے، ایمان اور توحید پہ زندہ رکھے، اور ہمارا اور آپ کا خاتمہ ہو تو ایمان اور توحید پر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔